جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے دوسرے کنارے پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی اور آزادی کی نعمت سے نواز دیا گیا۔ اب حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ اب یہ ایک آزاد قوم ہے۔ پہلے غلام قوم تھی تو غلام قوم کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، اپنا کوئی نسب العین نہیں ہوتا۔ غلام قوم ہمیشہ اپنے آقاؤں کے اشاروں پر چلتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کر سکتی، نہ معاشی اور نہ سیاسی پابندی ہوتی ہے۔ وہ نہ اپنے لیے کچھ بہتر سوچ سکتے ہیں، نہ اپنی قوم کے لیے کوئی بہتر رہنمائی کر سکتا ہے، اس لیے کہ غلام جو ہوئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات عطا فرمائی، اب حکمت الہی یہ تھی کہ انہیں ایک ایسی کتاب عطا کی جائے جس کتاب کے اندر ان کے لیے زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ دیا جائے، تاکہ یہ اس کتاب کو پڑھیں، اس کے اندر میرا حکم دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو فرمایا کہ تم 40 روز تک چلہ کشی کرو، پہاڑ پر آ جاؤ اور وہاں 40 روز تک تم نے چلہ کاٹنا ہے، اور 40 روز کے چلے کے بعد پھر میں تمہیں ایک کتاب عطا کروں گا، اس کتاب کے اندر تمہارے لیے بھی اور تمہاری قوم کے لیے بھی نسب العین اور ضابطے موجود ہوں گے، جس کے اندر تمہیں واضح ایک احکامات دیے جائیں گے جس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، فرمایا یاد کرو اس بات کو بھی کہ جب ہم نے وعدہ فرمایا جناب موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ نبینا 40 روز کے چلہ کے لیے پہاڑ پر چلے گئے، اور پیچھے بنی اسرائیل جو قوم تھی اس کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ چھوڑ گئے اپنے بھائی جناب ہارون کو۔ حضرت ہارون جناب موسیٰ کے بڑے بھائی تھے، اور انہیں آپ فرما کر گئے کہ میری غیر موجودگی میں تم نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ جب طور پر چلے گئے 40 راتوں کے لیے، دن بھی وہی راتیں بھی وہی، اب یہاں ایک جادوگر تھا، سامری جادوگر تھا، اس نے لوگوں کو کہا کہ تم کیسے خدا پر ایمان رکھتے ہو جس کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ یہ خدا تو وہ ہوتا ہے جس کو خدا دیکھے، جو سامنے ہو، پتہ چلے کہ ہاں کچھ ہے۔ تو اس نے ایک بچھڑا بنایا، گائے کا جو بچھڑا ہوتا ہے یہ بنایا، اور اس کے بنانے کی بھی مکمل ڈیٹیل قرآن میں اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس نے لوگوں سے، کیونکہ لوگوں کے نظریات جو ہے وہ ضعیف الاعتقادی کا شکار تھے، تو لوگوں سے سونا اکٹھا کیا، سونا اکٹھا کر کے اس نے اس سونے کو پگھلایا اور سونے سے اس نے گائے کا وہ بچھڑا بنایا، اور اس کے اندر ایسے کوئی سسٹم اس نے رکھے کہ اگر کوئی بندہ اس کے قریب جا کے بولتا نا تو اس کے بولنے کی آواز پھر اس بچھڑے کے اندر پیدا ہوتی۔ اب اس نے لوگوں کے سامنے بڑا سجا سوارا کے کہا جی یہ خدا ہے، اس کی عبادت، تو مگر عبادت کرنے کا تمہیں شوق ہے تو اس کی عبادت میں لگ جاؤ۔ اب جناب ہارون نے کچھ سمجھایا لوگوں کو کہ یہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو بلایا ہے اور اللہ کی طرف سے واضح احکام آ جائیں گے، اس پر عمل کرنا۔ لیکن قوم تھی جہالت کے اندر جو ہے نا وہ پہلے زندگی غلامی گزار کر آئی تھی، تو غلام قوم، میں نے پہلے بھی کہا کہ غلام قوم کے جو ذہن ہوتے ہیں بڑے کمزور ہوتے ہیں، پختہ ذہنی اور پختہ ذہنیت جو ہے نا وہ ہمیشہ آزاد قوموں کی وتیرہ رہا ہے۔ غلام قومیں ہمیشہ وہ ضعیف الاعتقادی کا شکار رہی ہیں۔ اب ان کی جو کہ ذہن سازی پہلے ایسی تھی تو انہوں نے بہت سارے لوگ ان میں سے جو ہے نا وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اب حضرت موسیٰ 40 دنوں کے بعد جب واپس پلٹے تو اس کو دیکھ کے جناب موسیٰ کا ریئیکشن کیا تھا، اس کو بھی اللہ پاک نے آگے بیان فرمایا۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اس بات کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا،
ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اور پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود من بعد ذالک، اس کے بعد جناب موسیٰ کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، وانتم ظالمون، اور تم بہت بڑے ظالم، تم بہت بڑے ظلم کرنے والے ہو۔ لیکن اتنی بڑی خطا کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی اپنے پیغمبر کی دعا سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمایا، فرمایا اتنا بڑا تم نے جرم کیا، ثم عفونا عنکم، پھر میرا احسان دیکھو کہ میں نے تمہیں پھر بھی معاف کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اتنی بڑی خطا کے بعد بھی، معاف کیوں کیا؟ تاکہ تم شکر کرنے والے بنو، اللہ کا شکر کرو کہ اتنی خطاؤں کے باوجود بھی اللہ نے کرم نوازیاں پر فرمائی، اللہ نے تمہیں معاف کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس احسان کو بھی یاد کرو۔ ایک اور بات، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس بات کو بھی یاد کرو جب ہم نے عطا فرمائی جناب موسیٰ کو کتاب، جناب موسیٰ کو کتاب بھی عطا کی، والفرقان، اور ہم نے جناب موسیٰ کو فرقان بھی عطا فرمایا۔ فرقان سے مراد وہ قوت ہے یا وہ معجزات ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب موسیٰ کو کئی معجزات عطا فرمائے کہ جو معجزے جناب موسیٰ کے جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ میں اللہ پاک نے جناب موسیٰ کو کتاب بھی عطا فرمائی اور معجزات بھی فرقان کی صورت میں عطا فرمائے، کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر چلنے والے بنے، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، سیدھے راستے پر چلنے والے بن جاؤ۔ اس احسان کو بھی یاد کرو۔ اور فرمایا اس بات کو، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اس بات کو بھی یاد کرو کہ جب جناب موسیٰ واپس پلٹے کوہ طور سے 40 راتوں کے بعد اب آئے تو دیکھا ساری قوم جو ہے نا وہ بچھڑے کی پوجا میں لگی ہے۔ جناب موسیٰ اس قوم کے لیے راتیں جاگ کے، چلہ کشی کر کے اور محنت کر کے اور فاقہ گزار کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑا کے احکامات لینے کے لیے گئے کہ اپنی قوم کو کچھ دے سکے، انہیں زندگی گزارنے کا شعور اور نصب دل لے کر دیں اللہ سے۔ اور جب واپس پڑھتے وہ کتاب لے کر آگے دیکھا تو قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا میں لگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کی اس کیفیت کو بھی قرآن میں اللہ پاک نے جا بجا بیان فرمایا، جہاں بجا جناب موسیٰ واپس پڑھتے وہ تورات کی ادھر پھر کی رکھی اور دوڑے حضرت ہارون کی طرف۔ قرآن کریم کے اندر لفظ ہے جناب موسیٰ نے حضرت ہارون کو پکڑ لیا، سر کے بالوں سے پکڑ لیا، یہ کیا کر رہی ہے قوم؟ حضرت موسیٰ بڑے جلالی پیغمبر ہیں نا، بڑے جلالی۔ حضرت موسیٰ ہی کے متعلق آتا ہے کہ جب روح قبض کرنے کے لیے آئے جناب موسیٰ کی، تو حضرت موسیٰ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے تھپڑ جڑ دیا، یہ ایک روایت آتی ہے۔ جلال تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ جب واپس پڑھتے دیکھا قوم جو ہے نا ساری بچڑے کی پوجا میں، غصہ آنا اور طبیعت کے اندر جذباتی ہو جانا یہ ایک فطری عمل ہے کہ جو بندہ 40 راتیں جاگ کے اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کر کے قوم کے لیے پہاڑ پر زندگی گزار کے آیا ہے اور واپس پڑھتے تو قوم ساری کی ساری بچڑے کی پوجا میں ہے۔ اب حضرت ہارون نے جناب موسیٰ سے فرمایا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو صرف اس لیے یہ نرمی ان کے ساتھ برتی کہ اگر میں ان کے ساتھ سختی کرتا تو پھر تفرقہ بازی ہو جاتی، ان کے درمیان انتشار ہو جاتا، یہ قوم تقسیم ہو جاتی، کچھ لوگ میرے ساتھ ہو جاتے، کچھ اس کے ساتھ ہو جاتے، تو یہ آپس میں فرقہ واریت ہو جاتی، تفرقہ پھیل جاتا، ایک دوسرے کو لوگ جو ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے۔ لہذا میں نے اس لیے نرمی کا مظاہرہ کیا کہ یہ قوم منتشر نہ ہو۔ یہ بات اللہ پاک نے 16ویں سپارے کے اندر سورۃ طٰہٰ کے اندر بیان کی۔ اب جناب ہارون کے اس جواب سے اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ حضرت ہارون اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لیکن جناب ہارون کیا کہتے ہیں کہ میں نے فرقہ بازی سے، فرقہ واریت سے بچنے کے لیے صبر کا مظاہرہ کیا اور نرمی اختیار کی،
اور قوم کیا کرنے لگی تھی؟ شرک کرنے لگی تھی۔ اب آپ پیغمبر کا منصب دیکھیں کہ پیغمبر کا کام ہوتا ہے شرک سے روکنا، لیکن پیغمبر اپنے بھائی کو جو وضاحت دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں نے صرف فرقہ واریت سے قوم کو بچانے کے لیے شرک کو برداشت کر لیا۔ یعنی اتنا بڑا جرم ہے فرقہ واریت کہ پیغمبر شرک برداشت کر جاتا ہے لیکن فرقہ واریت کو برداشت نہیں کرتا۔ قوم کو بٹنے سے بچانے کے لیے وقتی طور پہ اس نے شرک کو برداشت کر لیا۔ آج ہم ایک دوسرے کے نظریات برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی دکانداری جو ہے نا وہ سجانے کے لیے اور اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ڈیری کی مسجد بنا کے جو ہم اپنے چند لوگوں کو علیحدہ کر کے علیحدہ مسلک گھڑ دیتے ہیں، علیحدہ نظریہ علیحدہ شوشہ چھوڑ کے قوم کو تقسیم کر دیتے ہیں، تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بھوت ہے فرقہ واریت کا نظریاتی طور پہ، اس کے اندر بہت زیادہ خرابی یہ ہے کہ اسلام کی قوت منتشر ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس مسلم امت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ذرا سا اختلاف ہوا تو ہم نے جو ہے علیحدہ رستہ بنا لیا۔ کبھی مسجد کے امام کے ساتھ ذرا سی بات ہوگی تو ہم نے علیحدہ مسجد بنا کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کبھی برادری کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تو ہم نے کہا جی نہیں وہ مسجد ہے بھی ورنہ دی ساڑی تو ہے ہی۔ اسلام اس چیز کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال جناب موسیٰ واپس پلٹے تو جناب ہارون نے وضاحت کر دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل، بچھڑے تو خدا بنا کر تم نے بڑا ظلم کر لیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، معافی مانگو۔ جب حضرت موسیٰ نے معافی کا کہا تو قوم آئی معافی مانگنے کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے معافی کا اعلان تو فرمایا کہ میں معاف کروں گا، لیکن کیسے؟ یوں ہی نہیں، کیا کریں؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب حکم دیا سزا کے طور پہ اللہ پاک نے کہ معافی چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ جنہوں نے پوجا کی ہے بچڑے کی وہ ایک طرف ہو جائیں اور جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ دوسری طرف ہو جائیں۔ اب جنہوں نے پوجا تھا وہ ایک لائن کے اندر کھڑے ہیں اور جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی وہ دوسری لائن میں کھڑے ہیں، اور آپس میں کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، ساری ایک ہی تو قوم تھی۔ اب کچھ اس لائن میں ہے اور کچھ دوسری لائن میں ہے۔ میں تمہیں معاف کروں گا لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ خنجر لے لے اور ان لوگوں کو قتل کر دے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ اپنے آپ کو قتل کرو، جب اپنے آپ کو قتل کر دو گے تو پھر تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز دیکھیں امتوں پر، معاف کیا ہے لیکن سزا کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو پھر معافی ملے گی۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ کا کرم ہے۔ فرمایا بندہ میرے مصطفیٰ کا غلام ہے، کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو، رات کی تنہائی کے اندر اٹھ کے میری بارگاہ میں التجا کر لے، میں تیرے سارے گناہ تمہارے لیے میں نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تمہیں اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، تمہیں کسی مخصوص جگہ پر آ کے عبادت نہیں کرنی، اپنے بستر سے اٹھو، اپنے گھر کے اندر مصلی ڈالو، میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں۔ میرے گھر مسجد میں آ جاؤ، سچے دل سے توبہ کر لو، دل ہی دل کے اندر توبہ کر کے صبر کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ انہیں معاف کرنے کا طریقہ یہ تھا، فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل کرو تو معافی ملے گی۔ اور پھر اس پر یہ بھی فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ ایک دوسرے کو قتل کرنا تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک۔ تمہارے رب کے نزدیک یہ بات ایک دوسرے کو قتل کر کے معافی مل جائے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر حق تعالیٰ نے بھی تمہاری توبہ کو قبول کر فرمایا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کیا پھر اس کے بعد، لیکن معافی کا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا کہ سزا ہے اور سزا کے بعد معافی ہے۔